السلام علیکم۔ آج کی تقریب میں میرے لیے آنا نہ صرف باعث سعادت ہے بلکہ میرے لیے دو اعزاز ہیں۔ پہلا اعزاز یہ کہ میں ایک ایسے شخص کی شہادت کی تقریب میں آیا ہوں جو اسی دن شہید ہوئے ہیں جس دن میرے والد صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے 1965 میں۔ اور میرے لیے دوسرا اعزاز یہ ہے کہ میں پروفیسر صاحب کو دور سے تو پچھلے تقریباً 20-22 سالوں سے جانتا ہوں، لیکن یہ آج میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان سے بالمشافہ مل رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پروفیسر صاحب سے رہنمائی کا موقع فراہم کرے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات تو ہے، شہید کی موت جو ہے اس کی فیملی کی بھی حیات ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جب میں نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی تو مجھ سے میرے گاؤں میں، میرے اسکول میں، میرے کالج میں، اور پھر جب میں بڑا ہوتا گیا اور فوج میں رائز کرتا گیا، میں نے اپنے والد کی وجہ سے لوگوں کی اور عام لوگوں کی محبتیں سمیٹی۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ چودھری صفدر صاحب اور میرے بھائی جو چودھری صفدر صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان مرحوم کی زندگی تقریباً ایک جیسی ہے۔ میرے بڑے بھائی 6 سال کے تھے جب میرے والد صاحب شہید ہوئے، میری اپنی عمر اس وقت 8 مہینے تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسانوں نے اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے چلے تو جانا ہے، لیکن ایک شہید کے وارث کے طور پہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے عام لوگوں سے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہید کے وارث کے طور پہ آپ کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں وہ لوگوں کی محبتوں، لوگوں کے پیار اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ مزین رہتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جو برحق کہہ دیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہے، یہ میں آپ کو آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے 56 سال اور 9 مہینے کی لائف میں تقریباً 55 سال ایسے ہوں گے جہاں جب مجھے شعور آ گیا تھا کہ میرے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں، لیکن مجھے کسی ایک وقت میں بھی ان کی کمی جو ہے وہ ایک لمحے کو بھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اسکول میں گیا، میں جب کالج میں آیا، اور اسپیشلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ISSB کے لیے گیا تو ISSB کی رات جب دن کے امتحانات دے کے میں سوتا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب اگلے دن کے لیے مجھے گائیڈ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ میں جب ادھر آ رہا تھا تو میں نے چودھری اکثر صاحب کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، تو میرا سر جو ہے وہ بہت فخر سے سر بلند ہو گیا کہ ایک ایسا انسان جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں والی لڑائی میں حصہ لیا، ایک ایسا انسان جس نے اپنی یونٹ، اپنی فوج، اپنے ملک اور اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ان کی بہادری کے چرچے آج بھی ان کی یونٹ میں لیے جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چودھری اکثر صاحب کی قربانی جو ہے
اس کو قبول فرما کے ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمتوں کا سمندر، دریا اور بارشیں برسا۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں نے اپنے گاؤں میں جو ہماری آبائی زمین تھی اس کے اوپر چودھری عدالت حسین شہید صاحب کے نام پہ ایک ٹرسٹ اسکول بنایا ہوا ہے۔ میں آتے ہوئے چودھری صفدر صاحب سے بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس کا دوسرا کیمپس چودھری اکثر شہید اس گاؤں میں بنے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں وہاں پہ اسکول کی خدمت کا مجھے موقع مل رہا ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی بچوں کو جدید، سستی اور معیاری تعلیم، کہ وہ بچے جو ہیں جب اسکول میں تعلیم مکمل کریں تو وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے پیچھے نوکری کے لیے نہ بھاگیں، اس طرح کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر پروفیسر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر اس محفل کو عزت بخشی، اور میں پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پروفیسر صاحب میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اس خصوصی اور بڑی زوردار دعوت کا۔ مجلس میں اگرچہ مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی، پھر بھی اس تقریر کا کچھ حصہ ان کے بھی نام ہے، تو میں آپ سب کو بھی خواتین و حضرات کے ہی خطاب سے پکاروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو خواتین حضرات، شہادت اللہ پہ گواہی دینے کا نام ہے، اور یہ سمجھ سے بالا ہے کہ ایک ایسا شخص جو جنگ لڑ رہا ہو وہ کیسے یہ شہادت دے سکتا ہے۔ اس لمحہ آخر میں جب زندگی سکرات کے پہلوؤں میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور لمحات آخر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ میں کس کے لیے مر رہا ہوں، میں کس کے لیے جیتا رہا ہوں، یہ شاید دنیا و ما فیہا کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو مسلمان شہداء کی ایک بڑی خصوصی علامت جو ہے کہ وہ شہادت کے بعد زندہ رکھے جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور یہ کہ تم جانتے نہیں ہو وہ طریقے زندگی کیا ہے جس میں لوگ زندہ بھی رکھے جاتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خالی زندہ رہنے کا معاملہ ہوتا تو ہم اس کی بڑی وضاحتیں کر سکتے تھے۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ معنوی سا انداز ہے، یہ ایک تخیلاتی سی زندگی ہوگی، یا یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، یا یہ کہ وہ زمانہ آخر تک ان کی شہرت اور عزت سلامت ہے۔ This is not true. This is not the only definition. یہاں تو کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہ زندہ رہتے ہیں بلکہ ان کو اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حضرات گرامی ایک ایسی زندگی ہے جس کا واقعی ہمیں گمان نہیں ہے کہ کیسے ان کی زندگی سلامت رہتی ہے اور کیسے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس شہادت کا ثبوت ایک عجیب و غریب انداز سے ملتا ہے کہ جب
تمام بڑے اصحاب کی قبریں ہٹائی گئیں، تو لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر بھی کچھ تبدیلی لائی گئی تو ایک پیر باہر نکلا تھا، یہ بالکل پیر جو تھا، تو لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے آ کے شہادت دی کہ یہ پیر سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بالکل اسی طرح تھا۔ اب دیکھیے اگر اتنے عرصے کے بعد اگر کوئی شخص شہید ہو یا وفات پا جائے تو اس کے پاؤں میں کچھ نہ کچھ تو چینج آ ہی جاتی ہے، مگر جب بلایا گیا اور یہ سوال اٹھا کہ یہ پاؤں کس کا ہے جو ان تینوں مقابر میں سے باہر نکلا ہے، یہ حضرت ابو بکر کا ہے یا سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو تمام مدینے کے صحابہ نے آ کے شہادت دی کہ یہ پاؤں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ خواتین حضرات، نیا ٹی وی آیا تھا، سب سے پہلے جب بجلی کی شعاؤں کو ٹیلی ویژن پہ چڑھایا گیا تو جرمن جو سائنٹسٹ بیئرڈ تھا اس نے ٹی وی بنایا تھا سب سے پہلے۔ عین اسی وقت ایک عجیب و غریب واقعہ عراق میں پیش آیا، سلیمان پاک کے قصبے میں۔ اس واقعے کی عینی شاہد اور کوٹ کرنے والی بیگم عثمان حیدر تھی، جو اس وقت متحدہ ہندوستان کی سفیر تھیں، اور وہ اس کو پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اس واقعے پہ ذرا غور کیجیے گا کہ اس واقعے میں شہادت بدنی اور وہ شہادت نہیں ہوئی جس میں لوگ شہید ہوتے ہیں، مگر دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں بیماری سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے حضرت حذیفہ الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کے نام تھے۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ خواب میں عراق کے بادشاہ، یہ بڑا تاریخی سے واقعہ ہے، اور آئے اور کہا کہ ہماری قبروں کو پانی چھو رہا ہے تو از راہ کرم ہمیں یہاں سے منتقل کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے فقی وقت سے فتویٰ لیا تو فقی بھی گھبرا گیا، اس نے کہا میں اصحاب کی قبریں کیسے چینج کروں؟ مگر جب دوسری تیسری مرتبہ خواب میں آئے تو دونوں اصحاب کی قبروں کی کشادگی کا فیصلہ ہو گیا۔ ساری دنیا کے مسلمان ممالک کو بتایا گیا کہ ان دو اصحاب کی قبریں جو ہیں کھولی جائیں گی۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ ان پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو حضرات گرامی، جرمن جو ٹی وی والا بیئر تھا، اس نے، ان کے بندوں نے وہاں پہ بہت بڑا ایک ٹی وی لگا دیا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور سب وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور پرٹیکولرلی وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے جن کو خدا اور رسول کے اس کلام پہ شبہ تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اس بہت بڑی سکرین پہ جب قبریں کھولی گئیں تو وہ سارے اس سکرین پہ نمایاں آ رہے تھے، اور لاکھوں لوگوں نے اور تمام اسلامی ملک کے فوجی دستوں نے سلامی دی، اور جب ان کو نکالا گیا تو ایک جرمن ڈاکٹر آگے ہو کے اس نے حضرت حذیفہ بن الیمان کی آنکھیں دیکھیں، اور اس کا جملہ تھا بائی گاڈ دیز کین ناٹ بی دی آئیز آف اے ڈیڈ مین۔ جب انہوں نے آنکھوں میں جھانکا تو انہوں نے کہا اتنی تیز شعائیں اس آنکھوں میں ان سے نکل رہی تھی کہ اس نے کہا بائی گاڈ دیز آر ناٹ دی آئیز آف اے ڈیڈ مین، اور پھر ان کو دوبارہ دفنایا گیا، ابھی بھی وہیں پر ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں شہید ہوئے تھے، یہ لوگ جنگ کی تیاری میں تھے، جنگ کی سفر میں تھے اور جا رہے تھے جوائن کرنے فورسز کو، تو یہ رستے میں وفات پا گئے دونوں صحابی وبا کی وجہ سے، مگر ان کی بھی اجسام مبارک سلامت ہے۔ تو ایک سب سے بڑی بات جو شہادت میں ہے وہ شہادت کی نیت ہے۔ اگر آپ اس نیت سے بھی نکل رہے ہو،
اگر آپ اس نیت سے میں نے خدا کے راستے میں شہید ہونا ہے اور چاہے آپ کسی بیماری سے مر جاؤ تو بھی آپ کو ایوارڈ شہادت کا ملتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک مسلمان نے مرنے بھی جانا ہوتا ہے، جنگ میں بھی ہوتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ کسی تمغے کے لیے لڑتے ہیں، کسی ترقی کے لیے لڑتے ہیں، بہت سارے لڑتے ہیں۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے اور آپ کی زندگی بھی پتہ ہے کہ خاتمے میں ہے، شاید انجام کو بھی پہنچنا ہے، پھر بھی آپ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لیے لڑیں گے، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ یہاں چودھری صاحب کے جو میں دیکھتا ہوں جرأت ہے، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے حضرت امام حسین کی شہادت کی تقریر سنی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور کر لو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ شہادت مکمل حواس میں، مکمل ہوش و حواس میں ایک ایسا ڈیسیشن لینا ہے جس کے بعد زندگی کی کوئی زحمت آپ کے قریب نہیں آتی۔ شہادت کا فیصلہ جذباتی نہیں ہوتا، یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو شاید میدان جنگ سے باہر بھی ہوتا ہو، مگر میدان جنگ میں جب ایک سادہ سا سپاہی جو ہو سکتا ہے کہ تمام خطا کاریوں میں ملوث رہا ہو، بڑی بڑی غلطیاں کر چکا ہو، مگر اس لمحے محفوظ میں وہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میاں جو پہلے گزرا سو گزرا، آج تیرے لیے مرنا۔ اور جب یہ فیصلہ وہ کر لیتا ہے اور اس کی نیت بھی اور اس کا عمل بھی ایک جیسا ہو جاتا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمارے شہداء کی لسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین حضرات، یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس اتنے ہیرو نہیں ہیں جتنے مسلمانوں کے پاس۔ بڑی مشہور ایک مورخ تھی، اس نے کہا 1350 سال اسلام کے آنے کے بعد، 1350 سال، یہ آرمسٹرانگ نے جو بہت مشہور دنیا کی مشہور ہسٹورین بھی ہے، اینتھروپولوجسٹ بھی ہے، وہ بیچاری عاجزی سے کہتی ہے کہ اسلام کے 1350 سال بعد ہمیں مشرق سے کبھی اچھی خبر نہیں آئی۔ اور کیوں نہیں آئی؟ کہ اگر آپ غور کرو تو اصحاب رسول نے تو دو بہت بڑی سپر پاور کا تختے الٹ دیے تھے۔ سلطنت روما جو 1200 سال سے قائم تھی، اور پھر سلطنت ایران جو 3000 سال سے قائم تھی، ان کے تختے الٹ دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب کا دور گزرنے کے بعد بنو امیہ کی اگرچہ کم اور فاسقانہ صحیح، مگر اس کی سلطنت بھی مسلمانوں کی ہی سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد بنو عباس کی حکومت، جب بنو عباس کو زوال ہوا تو پھر یہ وہ حکومتیں تھیں جو اس وقت دنیا کی ساری سپر پاورز تھیں۔ غور کرو کہ سلجوکیہ کی حکومت، جن کی آج کل کہانیاں بھی چل رہی ہیں، سلطان الپ ارسلان ملک شاہ سلجوکی، اور یہ سارے لوگ، اس کے فوراً بعد وہ دنیا کی طاقت، مسلمان طاقت پیدا ہوئی جس کے آج ڈرامے آپ بڑے خوف سے دیکھتے ہو، یعنی آٹومنس ٹرکس کی سلطنت عثمانیہ کی 650 برس انہوں نے یورپ اور ایشیا پر ٹرانسکشیانہ پہ مسلسل حکومت کی۔ 750 برس طارق بن زیاد نے جس فتح کی بنیاد رکھی، جس طارق بن زیاد 750 برس تک ہسپانیہ کی حکومت پہ مسلمان حکمران رہے، 250 برس سسلی پہ۔ کسی نے ایک دفعہ اٹلی کے حکمران سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں نے اٹلی فتح کر لیا تھا؟ آگے سے اس ہسٹورین نے جواب دیا، ہاں، روم کے سوا سارے کا سارا اٹلی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ ہنگری، بلغاریہ، سربیا، یہ بہت سارے، اب بھی ان کی یادگار 3 مسلمان ملک وہاں موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا؟
ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ جہاں مسلمان فوج اور مسلمان قوم متحد تھی وہاں کوئی ہمیں غلامی کا مرحلہ پیش نہیں آیا. مرتے مرتے بھی یورپ کے مرد بیمار نے جو یہ سمجھا جاتا تھا لارڈ کچنر اور چرچل کے بقول کہ صرف 6 ہفتوں میں ہم پورا ترکی فتح کر لیں گے، مگر اس کا نتیجہ 1 لاکھ انگریز کی سپاہ ماری گئی اور گیلیپولی، چنکالے اور کت العمارہ کے مقام پر اتنی بدترین شکستیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے کھائیں. لارڈ لیٹن کے زمانے میں افغانستان پہ 3 فوجیں اور یہ معمولی سا چھوٹا سا ملک، 1 سپاہی واپس بھیجا، 1 ڈاکٹر انہوں نے واپس بھیجا 29,000 کے لشکر میں. حضرات گرامی میدانی جنگیں تھیں مگر آخر کو وجہ تو ہوگی کہ مسلمان جیت جاتا ہوگا، میدان کا فاتح ہوتا ہوگا. اس ڈسپریشن کی کیا وجہ تھی؟ ڈسپریشن کی سیدھی وجہ 2 لفظ. ہم تو اپنی فوج کو آنیسٹلی فوج نہیں سمجھتے، ہم اپنی فوج کو فوج نہیں سمجھتے. یہ فوج کا اپنا کام ہے اپنے کو فوج سمجھنا، مگر کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو اس کی خاطر لڑنے والا یا غازی یا شہید کہلواتا. ہم انہیں عہدوں سے نہیں دیکھتے، ہم ان جرنیلوں کو نہیں دیکھتے، ہم چھوٹے بڑے، ہم تو ہر اس سپاہی کو دیکھتے ہیں جس کے بارے ہمارا گمان ہے کہ جب یہ کافروں سے لڑے گا، دشمنوں سے لڑے گا تو یہ یا غازی ہوگا یا شہید ہوگا. اور جس قوم کی اول و آخر بنیاد شہداء کے خون سے جس کی تاریخ مرتب ہوتی ہو، وہ قوم کبھی نہ ہراساں ہو سکتی ہے، نہ خوفزدہ ہو سکتی ہے، نہ شکست کھا سکتی ہے. حضرات گرامی، میں چودھری صاحب کی بھی زندگی ویسی دیکھتا ہوں. سب سے کمال بات شاید آپ نے غور نہیں کی، اس پوری چوئنڈا کے مارکے کو ساری دنیا ون آف دی سیکنڈ ورسٹ کمپین سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ جو ہے 600 ٹینکوں کے ساتھ چوئنڈا پہ لڑی گئی. افسر کیسے لڑے؟ ہمارے افسروں کی شہداء کی تعداد بھی جنرل سے زیادہ ہوتی. سپاہی کیسے لڑے؟ یہ تو چودھری صاحب نے ایک آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں. تو جب اتنا بڑا اٹیک آیا جس کو روکنا کسی قیمت پہ ممکن نہیں تھا. حضرات گرامی، جب ایک فل ٹینک ڈویژن کا اٹیک آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے وہیں نہیں روک سکتی. اس کے لیے ایریا چاہیے، اسٹریٹجیز چاہیے. ہولے ہولے اگر ڈیفینسو فورس پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی 100-200 میل گنوا بیٹھتی ہے. اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن ہیئر. چونڈے کا مارکا پہ ایسے نہیں ہوا. ایک عجیب و غریب جو اسٹریٹجی کا جو مارکا لڑا گیا، اس میں ہر سپاہی نے، ہر آفیسر نے وہیں پہ جنگ روکنے کی کوشش کی جہاں وہ مار کے. اس لیے زیادہ سے زیادہ 30 to 40 مائلز کا ڈفرنس پڑا. حالانکہ ایک ٹینک ڈویژن کو روکنا آسان نہیں ہوتا. فوجی لحاظ سے یہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور آپ کو پیچھے ہٹ کے اس ڈویژن کو کمزور کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اتنے ٹینک ٹوٹ جائیں یا ان کی فارمیشنز ٹوٹ جائیں کہ آپ اچھے دفاع کے قابل ہو جائیں. مگر اس جنگ میں تو ہر سپاہی نے، ہر جنونی نے وہیں پہ کوشش کرنی. یہ ایکسٹرا ایلیمنٹ ہے. کسی نے ایک انگریز جنرل سے پوچھا کہ یہ آپ جنگیں جیت کیوں جاتے؟ اول تو یہ بھی افسانہ ہے کہ وہ جیت جاتے تھے، وہ مکر و فریب سے جیت جاتے تھے. مگر بہرحال ان سے پوچھا کہ آپ جنگیں زیادہ کیوں جیت جاتے؟ انہوں نے کہا ہم 5 منٹ زیادہ میدان جنگ میں ٹھہرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 5 منٹ زیادہ ٹھہرتے ہیں میدان جنگ میں، اس لیے ہمارے میدان میں جیت جاتے ہیں. مگر خادم حضرات، سچی بات یہ ہے کہ مسلمان مرنے تک جنگ میں ٹھہرتا ہے. مسلمان مجاہد جو جاتا ہے
وہ 5 منٹ نہیں، 5 منٹ تک ٹھہر کے پھر برٹش نے بھاگنا ہی ہوتا نا، جیسے کت الامارہ میں 17,000 فوجی قید ہوئے، 18,000 مارے گئے، اور 25,000 ترکوں نے 35,000 کے سیلائٹ لشکر کش کر دی۔ مگر مسلمانوں کا وصف یہ ہے کہ مسلمان جنگ میں جانے کے بعد یا مر کے نکلتا ہے یا فتح حاصل کرتا ہے، یا وہ غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے۔ That's the only difference between a Muslim fighter and the other fighters. دنیا کی کوئی قوم، اسی لیے ایک بڑا مشہور انگریز جنرل تھا، اس نے کہا یہ ہندو پاکستان، یہ مجھے فوج دے دو نا تو میں ساری دنیا کو فتح کروں۔ پتہ نہیں یہ طنز مارا اس نے ہمارے جرنیلوں پر، یہ کیا کیا، مگر یہ بات اس نے یقین سے کی کہ اگر یہ فوج مجھے دے دو تو میں ساری دنیا کو فتح کروں۔ اس کی وجہ کہ 2 قسم کی افواج کے رخ ہیں ہمارے، ایک ہوتا ہے ڈیفینسو سولجر ہوتا ہے اور ایک اگریسو سولجر ہوتا ہے۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ ہمارے بارڈرز ملے ہوئے ہیں ڈیفینسو اور اگریسو سولجر کے، اور یہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ اب یہاں چودھری صاحب کا دیکھ لی انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس تھا کیا، ایک ٹینک شکن بھی بھرپور نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والا سپاہی جتنے نشانے لے رہا ہے یا نروس ہے یا گھبرایا ہوا ہے، سارے نشانے غلط جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب نبض گرتے ہیں یا حواس غائب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی فوجیں میدان چھوڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے، مگر اس اکیلے سپاہی کو دیکھو کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوتے، اس نے کہا میاں تم سے یہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو مجھے دے دو، میں اس سے فائر کرتا ہوں۔ اینڈ ہی ڈسٹرائڈ 5 to 6 tanks with that fire۔ یہ نشان میں ہوتا ہے، جیسے اگر آپ امام حسین کی تقریر سنیں نا کربلا میں، آپ کو لگے گا ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس تقریر میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی قسم کی اینگزائٹی نہیں، کوئی قسم کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے، جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی تو دل ہی کو نہیں جان کو بھی ویراں کر دیا تو نے۔ تمام شہید اسی سنت پہ جاتے ہیں، اسی مثال پہ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ چودھری صاحب بالکل اسی طرح گئے کہ ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ آلریڈی اٹ واز سچ اے بگ پریشر آف دی اینیمی، ٹینک پہ ٹینک، لائنوں پہ لائنیں آ رہی تھیں۔ ہاؤ گڈ اٹ، وہ تو ویسے کچلتے چلے جاتے۔ اگر آپ نے کوئی سی ٹینک بیٹل کا کوئی منظر دیکھا ہو، وہ تو ایک لوہے کا پہاڑ ہوتا ہے چھوٹا سا جو کسی بھی مزاحمت کو کچلتا ہوا چلا جاتا، مگر یہ گوشت پوشت کا انسان جو ہے اس بات پہ آمادہ تھا کہ میں ان کو مار گراؤں گا، اور اس نے کئی ٹینک مار گرائے۔ اینڈ ہی ڈڈنٹ ڈائی آف اے ٹینک۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ان ٹینکوں سے نکلتے ہوئے، گنوں سے نکلتے ہوئے گولے، ایک خداوند کریم نے وہ لمحہ قریب لایا جب چودھری صاحب اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر تھے اور یہ شاہد خواہش کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شہادت اپنا رتبہ خود دیکھتا ہے، جب وہ اپنی عزت اور جذبہ خود دیکھتا ہے اللہ کے ہاں، تو یہ خواہش کرتا ہے کہ اے مالک و کریم مجھے بہت ساری زندگیاں دیں تاکہ میں تیرے لیے بار بار مروں اور بار بار یہ عزت پاؤں جو آج تو نے مجھے دی۔ حضرات نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو I don't want you، میں نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، I don't want you to wait for that۔ مگر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کے توسط سے، ہماری وجہ سے نہیں، ہم ابھی اس مرحلہ فکر پہ اور فیصلے پہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ اس شہید کی برکت سے ہمارے علاقے میں اور بہت ساری ہمارے غرباء کی، یتامہ کی فیسلٹیز ان کو میسر ہوں۔ بہت سارا پانی کم ہے، اللہ ان کو پانی عطا کرے۔ بہت سارے زندگی کو بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ اور جیسے میرے بھائی نے ابھی فیصلہ کیا،
اللہ اس کو تعلیم کی نعمت سے نوازے تاکہ ہم اسلام کے مقاصد کو سمجھ سکیں اور شہادت کے مقام کی آرزو کر سکیں. May Allah bless us all. Thank you very much. بہت بہت شکریہ.